پنجتن 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 نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حب علي يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب صدق الله العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیزان علی مرتبت، احباب گرامی قدر، شرکائے محفل جشن مولود کعبہ، بانی محفل ہم سب کے پیر و مرشد جناب سید ابراہیم حسن شاہ صاحب بخاری المعروف بابا جی سرکار، اور ہم سب کے سانجے استاذ گرامی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسم بامسمہ یہ اردو زبان میں ایک اصطلاح ہے، ایک ترکیب ہے، اور یہ مجموعہ کلام اس شخصیت کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کا جیسا نام ہو ویسا اس کا کام ہو۔ اسے کہتے ہیں بھئی یہ تو اسم بامسمہ ہیں جی۔ تو حضرت علامہ مفتی غلام رسول صاحب مد ظلہ العالی، نام بھی غلام رسول ہے، کام بھی غلامی رسول کا درس دینا۔ سبحان اللہ۔ تو چشتی صاحب نے کیا ذوق بنا دیا سرکار، واہ، آپ نے حقوق چشتیت ادا کر دیا سرکار۔ لگ رہا تھا نا کہ چشتی بول رہا ہے جی، خواجہ غریب نواز کا غلام بول رہا ہے، چہیتا بول رہا ہے، غریب نواز کے ٹکڑوں پہ پلنے والا بول رہا ہے۔ تو آپ نے چند اشعار ہدیہ سماعت کیے حضرت شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ تعالی علیہ کے، تو ایک شعر آپ کو میں بھی نہ سنا دوں؟ کس کا؟ حضرت بو علی قلندر کا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ایک ہوش مند ولی کا شعر سنایا، میں ایک مجذوب ولی کا شعر سنایا۔ سبحان اللہ۔ علی کون ہے، کیا ہے، علی کی سربلندی کتنی ہے، علی کتنا رفیع الدرجات ہے، علی کی قدر و منزلت کس مقام پہ ہے، علی کی حیثیت کیا ہے، علی کی ساکھ کیا ہے، علی کس عہدے پہ فائز ہے۔ میں کیا جانوں، میری رسائی نہیں ہے، مجھے کیا خبر، اس لیے کہ جہاں میرے تصورات ختم ہوتے ہیں وہاں سے آغاز مرتبہ حیدر قرار ہوتا۔ سبحان اللہ۔ خاک نشین کیا جانے، سدرا نشین کا مرتبہ کیا۔ سبحان اللہ۔ مکان میں رہنے والے کو کیا خبر،
لامکاں کی سیر کرنے والے کی شان کیا ہے؟ میں کیا جانوں علی کیا؟ میری بساط سے ماورا، میری سوچ سے آگے، میرے تخیل کا پرندہ جہاں تھک ہار کے گر جاتا ہے وہاں سے مقام علی کی پرواز شروع ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ تو دوستو ایسا کرتے مفتی صاحب، یہ مفتی صاحب کا ہے، یہ زمین پہ بھی رکھنا، سبحان اللہ جی۔ مفتی صاحب کا یہ تحفہ ہے جی، اسے حرز جاں بنا کے رکھنا۔ حرز جاں کا معنی ہوتا ہے اپنی زندگی کا تعویذ بنا کے رکھنا جی جی۔ ہم تو صاحبان علم کے اتنے قدردان ہیں دوست جی، سبحان اللہ۔ میرے بس میں ہوتا میں مفتی صاحب کو چاندنی پہ بیٹھنے کی بجائے، اچھا میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سفید چادر ہوتی ہے نا، اسے فصیح اردو زبان میں چاندنی کہتے ہیں سفید چادر کو جی، فصیح اردو زبان میں چاندنی کہتے ہیں جی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں مفتی صاحب کو اس چاندنی پہ بٹھانے کی بجائے 14ویں کے چاند کی چاندنی پہ بٹھاتا۔ سبحان اللہ۔ میں کیا جانوں بھائی علی کون ہے، کیا ہے، کہاں تک ہے؟ ہاں، کسی علی شناس سے پوچھ لیتے ہیں، کسی علی والے سے پوچھ لیتے ہیں، کسی علی کے ٹکڑے کھا کے پلنے والے سے پوچھ لیتے ہیں، عمر بھر علی علی کا نعرہ لگاتے رہنے والے سے پوچھ لیتے ہیں، آؤ بو علی کلندر سے پوچھ لیتے ہیں، کلندر تو بتا علی کیا ہے، علی کون ہے، علی کہاں تک ہے، کلندر تیرا تبصرہ کیا ہے، تیری جانچ کیا ہے، پرکھ کیا ہے، کلندر تو بتا تو نے علی کو کتنا جانا، کتنا سمجھا۔ اپنی علی شناسی کے بارے میں اپنی علی شناسی کے بارے میں کچھ ہمیں بھی روشناسی دلا۔ گھر میں کچھ اپنی علی شناسی کے بارے میں کچھ ہمیں بھی روشناسی دلا۔ میں نے یہ سوال کیا عالم تخیلات میں، سبحان اللہ، تو کلندر کی قبر وجد میں آ گئی۔ بولیے یارو، کلندر کی قبر وجد میں آ گئی، مست مستی میں آیا، اے مست مستی میں آیا، اس کی رگے کلندری پھڑکی اور کلندر اپنی قبر میں سے پکار اٹھا، مجھ سے پوچھتا ہے علی کیا ہے، علی کون ہے، علی کہاں تک ہے، تو سن حیدریم، اللہ اللہ اللہ، حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، سرگروہ تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ کلندر کی صدا بلند ہوئی، کلندر نے نعرہ مستانہ لگایا، حیدریم سن لو میں حیدری ہوں، کلندرم کسی کو مغالطہ نہ رہے میں کلندر ہوں، مستم کسی بھلیکے میں نہ رہنا میں مست ہوں، بندہ مرتضی علی ہستم،
بندہ مرتضی علی ہستم، میں علی کا بندہ ہوں۔ کلندر نے شعر کے ان الفاظ میں کہ میں علی کا بندہ ہوں اپنا عقیدہ بتا دیا۔ اللہ کا بندہ وہی بن سکتا ہے جو پہلے علی کا بندہ بنا۔ کلندر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تک رسائی اسی کی ہو سکتی ہے جو پہلے درے حیدر قرار تک پہنچا۔ لیکن یہاں میں وضاحت کر دوں، اللہ کا بندہ مانا یہاں بندہ بندگی، اور علی کا بندہ یہاں مانا غلام۔ یار سن لو یارو جی، مطلب یہ اللہ کا بندہ وہی بنے گا جو پہلے علی کا غلام بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت۔ حیدریم، کیا باتیں سونے ہو معصومی صاحب، واہ معصومی صاحب۔ علی کر دے تو ولی بننا، بندن پاک دے نال پیار پالی، جے بندیا جہان وچ جلی بننا، سانی علی دا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون آخدا ہے دوجا علی بننا؟ اشرف الدین تو پوچھ آزاد جا کے کنا کھائے صرف بو علی۔ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، سرگروہ تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ کلندر کہتا ہے میں حیدری ہوں، میں کلندر ہوں، میں مست ہوں، میں علی مرتضی کا بندہ ہوں، میں تمام ولیوں کا پیشوا ہوں۔ سرگروہ تمام رندانم، میں تمام ولیوں کا پیشوا ہوں، میں ولیوں کا سردار ہوں، میں ولیوں کا معلم ہوں، میں ولیوں کا امام ہوں، میں ولیوں کی تربیت کرنے والا ہوں، میں ولیوں کو مقامات ولایت طے کرانے والا ہوں، میں ولیوں کا مرشد ہوں۔ اور تمہیں پتا ہے مجھے یہ مقام کیوں ملا، یہ رتبہ کیوں ملا، یہ شان کیوں ملی، یہ درجہ کیوں ملا، یہ منصب کیوں ملا، یہ افسری کیوں ملی، یہ عہدہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ سگے کوئے شیر یزدانم، جب سے میں علی کے در کا کتا ہو گیا تب سے میں ولیوں کا امام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزو جملہ سنبھالیے گا، بڑا ثقیل جملہ، بھاری بھرکم جملہ ہے۔ اللہ کرے میں آپ کے لیے ہدیہ سماعت کر سکوں اور آپ وصول بھی کر لیں، قبول بھی کر لیں۔
کلندر کہتا ہے سگے کوے شیر یزدانم، سگے شاہ جی سگے کوے شیر یزدانم، جب سے میں معصومی بھائی کلندر کہتا ہے جب سے میں علی کے در کا کتا ہو گیا تب سے ولیوں کا پیشوا ہو گیا۔ تو کلندر نے ولایت کی حقیقت بتا دی کہ علی کے در کا کتا ہو جانا اسی کا نام ولایت ہے۔ اللہ 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 سلامت رہیں آپ۔ کیا بات ہے، مچھر جے لڑ جے تے سو کوئی نہیں ہوندا، برائلر دی مرغی تے دشمن علی دا دوواں دا جگ وچ کیا بات ہے یار، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ تو تیور ہی جدا ہیں بھائی، یا آپ نے شعر پڑھا ہے یا دشمنان علی کی گردنوں پہ تلوار چلا دیا۔ سبحان اللہ جی۔ اچھا دوستو مجھے ایک بات بتائیں عزیزو، بس یہ جملہ اس کے بعد ایک جملہ گفتگو تمام۔ مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کوئی ہے جو بقائمی ہوش و حواس یہ دعویٰ کر سکے کہ میری وہی قدر و منزلت ہے جو بو علی کلندر کی ہے؟ یار میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے، کہ کہہ سکتا ہے؟ بولیے۔ لیکن میں نے ساتھ ایک شرط لگا دی ہے، بقائمی ہوش و حواس کی، تاکہ کوئی دیوانے کی بڑ نہ لگا دے۔ یار سبحان اللہ، کوئی کہہ سکتا ہے میری وہی ساکھ ہے، مقام و مرتبہ ہے، اہمیت ہے، حیثیت ہے، میں ولایت کے اسی درجے پہ متمکن ہوں جس پہ بو علی کلندر متمکن ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں بو علی کلندر جیسا؟ بولیے، آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے میں بو علی کلندر جیسا؟ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، کیوں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیوں؟ کلندر تو کہہ رہا ہے میں علی کے در کا کتا ہوں، میں کچھ کہہ جاؤں گا، پتہ نہیں یہ بات کس کے دل میں اتر جائے، کس کے سر پر سے گزر جائے۔ کوئی کہہ سکتا ہے آپ میں سے میں ابو علی کلندر جیسا ہوں؟ کہہ سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کیوں؟ آپ میں سے کوئی کیوں نہیں کہہ سکتا میں ابو علی کلندر جیسا ہوں؟ حالانکہ کلندر تو کہتا ہے میں علی کے در کا کتا ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں وہ کلندر جو اپنے آپ کو علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے، آپ میں سے کوئی ہے جو کہہ سکے میں اس کلندر جیسا ہوں؟ وہ کلندر جو اپنے آپ کو علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی ہے آپ میں سے اس جیسا جو اپنے آپ کو علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے نا کہ جس کے کتوں جیسا کوئی نہیں ہے، اس حیدر کرار جیسا، شیر خدا جیسا کون ہو سکتا؟ یار سبحان اللہ حضور، اور جس کے کتوں جیسا کوئی نہیں، جس کے کتوں جیسا کوئی نہیں، جس کے کتوں جیسا کوئی نہیں، اس شیر خدا جیسا کون ہوگا؟ اللہ 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 سبحان اللہ۔ یاد رکھیں دنیا میں بطول دو آئی ہیں، بس دو، محض دو،
گنتی کے 2 عدد کے موافق بطول آئی ہیں، تیسری بطول نہیں آئی، نہ قیامت تک آئے گی۔ حشر برپا ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، یعنی قیامت کی سیٹی بتا دی جائے گی، تیسری بطول نہیں آئے گی۔ بطول 2 ہی آئے ہیں، ایک عیسیٰ کی ماں مریم بطول ہے، ایک حسین کی ماں فاطمہ بطول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ تو مریم، کنواری مریم، کنواری مریم لقب ہے مریم کا، کنواری مریم، مقدس پاک مریم، جس کے نام کی پوری صورت قرآن میں موجود جی۔ اتنی عالی شان خاتون بطول ہے نا مریم، مریم۔ اللہ نے مریم کی شادی نہیں کرائی، اللہ نے مریم کی شادی نہیں کرائی، مریم کو بیٹا دے دیا، بن شوہر بیٹا دے دیا، عیسیٰ کو بن باپ پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ جی۔ جبریل علیہ السلام کی پھونک کے وسیلے سے پیدا کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں پھونکوں میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا پھونکوں کی تاثیر یہی ہے کہ پھونکوں سے تو اللہ کے نبی پیدا ہوتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھونکوں میں کیا رکھا ہے جی؟ تم حسن شاہ جی کے پاس آتے ہو پھونکے مروانے کے لیے، اولیاء کے پاس جاتے ہو پھونکے مروانے کے لیے، پھونکوں میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا پھونکوں میں یہ رکھا ہے کہ پھونکوں کی تاثیر سے نبی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ جبریل کی پھونک سے عیسیٰ پیدا ہوا، اللہ کی پھونک سے آدم پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ بولیے نا یارو، اللہ آدم کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے سرکار شاہ جی اس کی سب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اپنی پسندیدہ جی اپنی پسندیدہ روح پسند مفتی فرما رہے ہیں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، اپنی پسندیدہ روح پھونکی، سادہ روح بھی نہیں، چنی ہوئی روح پھونکی، بڑی خاص روح پھونکی۔ لوہے جملہ سنو گے، لوگ کہتے ہیں پھونکاں چکی رکھے، میں کہ چلے آ پھونکنا نہ ہوندی تیرا پیو بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا، عیسیٰ کو بن باپ پیدا کر دیا۔ اچھا میں نے بڑا سوچا، شاید چلن دو شادی منو نا، منو ذرا تیکھی نگانا نہ دیکھے ہو، اور رکھیا نے مگر بھی لکھیا ہوں دیکھ ضرور مگر پیار۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ اچھا بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر موت کے زندہ۔ اب تاریخی جملہ ہے دوستو، تاریخی جملہ، بغیر موت کے زندہ چوتھے آسمان پہ اٹھا لی، یہ عقیدہ ہے نا ہم سنیوں کا جی۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سرکار روح اللہ، روح لقب کیا ہے؟ روح اللہ۔ مفتی صاحب سے بھائی تصدیق کر لیں پہلے، مفتی صاحب سرکار ماشاء اللہ۔ تو سرکار آپ کا لقب ہے نا روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، بولیے عیسیٰ روح اللہ لقب ہے نا۔
سب کہتے ہیں نا عیسیٰ روح اللہ. اچھا کسی کو اعتراض نہیں, کوئی اختلاف نہیں کرتا, کوئی فتویٰ نہیں لگاتا, کوئی نہیں کہتا شرک ہو گیا. عیسیٰ کو روح اللہ کہہ دیا شرک ہو گیا, کوئی نہیں کہتا. سب کہے جا رہے ہیں, سب مانتے جا رہے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے. میں نے کہا نادانوں, تم عیسیٰ کو روح اللہ کہہ دو تو توحید برقرار رہتی ہے. ہم محمد کو نور اللہ کہتے ہیں. بولیے نا یارو, حضور والا سرکار, تم عیسیٰ کو روح اللہ کہہ دو تو توحید برقرار رہتی ہے. ہم محمد کو نور اللہ کہہ دیں تو شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ بس سن لو, جس زاویے سے عیسیٰ روح اللہ ہے اسی زاویے سے محمد نور اللہ. اچھا بغیر باپ کے پیدا ہوئے, بغیر موت کے زندہ چوتھے آسمان پہ اٹھا لیے گئے. کیوں بغیر باپ کے کیوں پیدا ہوئے؟ بغیر موت کے زندہ چوتھے آسمان پہ کیوں اٹھا لیے گئے؟ آج بھی زندہ ہیں. قرب قیامت کو زمین پہ آئیں گے, قرب قیامت کو زمین پہ آئیں گے. امام مہدی علی جدہ ہی و علیہ السلام کے ساتھ مل کے دجال کا مقابلہ کریں گے. صلیب توڑ دیں گے, شراب بہا دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے. پوری دنیا میں نظام اسلام شریعت مصطفیہ قائم کر دیں گے. شادی کریں گے, بچے پیدا ہوں گے, 40 سال تک زندہ رہیں گے, پھر وفات پائیں گے اور گنبد خضرا میں پہلو مصطفیٰ میں دفن ہوں گے. سبحان اللہ. یاد رکھو گنبد خضرا میں 4 قبروں کی جگہ ہے, 4 قبروں کی گنجائش ہے. 3 جگہیں پر ہو چکی, پہلے آقا, دوسرے صدیق اکبر, تیسرے فاروق اعظم. 4تھی جگہ تب پر ہوگی جب یہاں عیسیٰ دفن ہوں گے. اچھا بغیر باپ کے پیدا ہوئے, بغیر موت کے زندہ چوتھے آسمان پہ اٹھا لیے گئے. کیوں؟ اینیاں کالیاں کا دیاں سا. سبحان اللہ. یہ اسے کہتے ہیں خرق عادت, ما فوق الفطرت. سبحان اللہ. یہ سب اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا. یا اللہ بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا عیسیٰ, بغیر موت کے زندہ چوتھے آسمان کو کیوں اٹھا لیا؟ میں نے بڑا سوچا, پھر میں ایک نتیجے تک پہنچا. میں نے کہا ہاں کچھ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے بغیر باپ کے پیدا کیا, اس لیے بغیر موت کے زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان کو اٹھا لیا, کیونکہ عیسیٰ اور ہمارے آقا کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے. عیسیٰ کے بعد آقا آئے, دونوں کے مابین تیسرا کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا. عیسیٰ کے آئے جملہ کہہ دوں, عیسیٰ کے بلا فصل. اب اللہ جانے آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے یار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاش آپ اس اصطلاح کی تاریخ سے واقف ہوتے نا. سبحان اللہ. عیسیٰ کے بعد بلا فصل, میں صدقے جانا, بلا فصل. عیسیٰ کے بعد بلا فصل یعنی بغیر فاصلے کے. عیسیٰ کے متصل مصطفیٰ کا میلاد ہونا تھا. عیسیٰ اور مصطفیٰ کے درمیان تیسرا کوئی نبی نہیں. عیسیٰ اٹھائے گئے تو مصطفیٰ بھیجے گئے. اب پتہ چلا
اللہ نے عیسیٰ کو بن باپ پیدا کیوں کیا؟ بغیر موت کے. کیونکہ اللہ نے کہا پیارے عیسیٰ تیرے بعد میرے مصطفیٰ کا میلاد ہونا ہے، وقت کم ہے، اس لیے اتنی جلدی جا کہ باپ کا انتظار نہ کر، اور اتنی جلدی واپس آ کہ موت کا انتظار نہ کر. چھیتی چھیتی جاتے واپس آ تاکہ سونے دا میلاد ہو جائے. اللہ 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 سبحان اللہ. تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے. اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا، مریم کو بنا شوہر کے بیٹا دے دیا. اور کیا کمال کا بیٹا ہے. جب تک اس پہ ایمان نہ لائیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہم مومن نہیں بنتے، ہم مومن نہیں کہلا سکتے جب تک اس پہ ایمان نہ لائیں. کیا شان ہے اس کی. اندھوں کو بینا کرتا رہا، کوڑیوں کو شفا یاب کرتا رہا، مردوں کو زندہ کرتا رہا. صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہے. سبحان اللہ. جی یہ بیٹا دے دیا پر شادی نہیں کرائی. اللہ نے مریم کی شادی نہیں کرائی. کیوں؟ میں نے پھر سوچا، سوچتے سوچتے میں پھر ایک نتیجے پہ پہنچا. اس لیے اللہ نے مریم کی شادی نہیں کرائی کیونکہ مریم بھی بتول ہے، فاطمہ بھی بتول ہے. شادی یار میرے ساتھ رہنا، یہ بہت نیچے رہ رہے ہیں، شادی میرے ساتھ رہیے گا پیر جی. کیونکہ مریم بھی بتول ہے، فاطمہ بھی بتول ہے، اس لیے اللہ نے مریم کی شادی نہیں کرائی. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے اگر مریم کی شادی ہو جاتی تو قیامت کے دن مقام فخر پہ عیسیٰ کا شوہر کہہ سکتا تھا، مریم کا شوہر کہہ سکتا تھا کہ میری بیوی مریم بھی بتول ہے. اگر مریم کی شادی ہو جاتی تو قیامت کے دن مقام فخر پہ مریم کا شوہر کہہ سکتا تھا کہ میری بیوی مریم بھی بتول ہے، علی کی بیوی فاطمہ بھی بتول ہے. تو بتول کا شوہر ہونے کی حیثیت سے میں علی جیسا. سبحان اللہ. یارو جملہ سنو، دوبارہ سنو، پھر میں نتیجہ پیش خدمت کروں. اگر مریم کی شادی ہو جاتی تو قیامت کے دن مقام فخر پہ مریم کا شوہر کہہ سکتا تھا کہ میری بیوی مریم بھی بتول ہے، علی کی بیوی فاطمہ بھی بتول ہے. تو بتول کا شوہر ہونے کی حیثیت سے میں علی جیسا. تو اللہ نے بھی کہہ دیا مریم تجھے کماری رکھنا منظور ہے، لیکن کوئی علی کی برابری کرے یہ منظور نہیں. تجھے کماری رکھنا منظور ہے، لیکن کوئی علی کی برابری کرے یہ منظور نہیں ہے. اچھا اب بالکل آخری جملہ کہاں پیدا ہوئے؟ اب جشن مولود ہو جائے نا. کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. کہاں؟ کعبے میں. یا اللہ کیوں؟
اس کا باپ موجود ہے، اس کے گھر میں پیدا کر۔ اس کا باپ موجود ہے، اس کے گھر میں پیدا کر، اپنے گھر میں پیدا کیوں کرا رہا ہے؟ سبحان اللہ، اپنے گھر میں پیدا کیوں کرا رہا ہے؟ جواب آئے گا اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کچھ لوگ کہا کریں گے علی کا باپ کافر ہے، اس لیے میں نے علی کو ابو طالب کے گھر میں پیدا کرانے کی بجائے اپنے گھر میں پیدا کرایا، تاکہ علی کے دشمن کو بھی ماننا پڑے علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں کیوں کعبے میں کیوں کعبے میں؟ علی کے باپ کا گھر موجود ہے۔ علی کا باپ کوئی مفلس آدمی نہیں تھا، بیضات البلد تھا، بیضات البلد۔ شاہ جی، مکہ والوں نے ابو طالب کو لقب دے رکھا تھا بیضات البلد، پورے شہر دا چودھری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی۔ بڑا سرمایہ دار، بہت بڑا تاجر تھا علی کا باپ جی، لیکن اللہ نے ابو طالب کے گھر میں پیدا نہیں کرایا، اپنے گھر میں پیدا کرایا۔ وجہ سنو گے؟ وجہ یہ جو میں جانا، جس گھر میں حضور کا میلاد ہوا نا، ہمارے آقا کا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، کملی والے محبوب کا، جس گھر میں میلاد ہوا وہاں رہتے تو تھے سیدنا عبداللہ، سیدہ آمنہ، لیکن اس گھر کا مالک تھا ابو طالب۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے پتا نہیں توجہ ہے یا حیرت ہے، یہ دونوں کٹھیاں ہی ہو گئی ہیں، حیرت زیادہ۔ سلامت رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ کی حیرت کو مسرت میں تبدیل کرتا ہوں۔ آج بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی کے گھر میں کوئی اور بھائی رہ رہا ہوتا ہے، مالک کوئی اور بھائی ہوتا ہے، اس میں مقیم رہائشی کوئی اور بھائی ہوتا ہے۔ یہی معاملہ تھا، حضرت ابو طالب نے اپنا گھر دے رکھا تھا اپنے چھوٹے بھائی کو، حضرت عبداللہ کو، آپ رہیں میرے گھر میں۔ حضرت عبداللہ جس گھر میں رہتے تھے، سیدہ آمنہ جس گھر میں رہتی تھی، جس گھر میں آقا کا میلاد ہوا تھا، وہ گھر زیر ملکیت تھا حضرت ابو طالب کے، نام تھا ابو طالب کے، اس گھر کا اصل میں مالک تھا ابو طالب۔ سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور جس گھر میں پیدا ہوئے، جس گھر میں سرکار کا میلاد ہوا، وہ گھر زیر ملکیت تھا حضرت ابو طالب کی۔ اچھا، اور مصطفیٰ کون ہے، کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا سراج منیرہ۔ اب منیرہ کا ترجمہ معنی کبھی پھر بتاؤں گا، نیرہ میں اور منیرہ میں فرق کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب یہی ترجمہ معروف ہے، رواں دواں ہے، یہی مشہور ہے، تو اسی کے پیش نظر میں بھی یہی ترجمہ کرتا ہوں، سراج منیرہ۔ اللہ نے محبوب کو کہا سراج منیرہ، حبیب تو میرا روشن چراغ ہے، تو میرا روشن چراغ ہے۔ تو مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ کا چراغ۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ کا چراغ۔ اور اردو زبان میں بیٹے کو بھی چراغ کہتے ہیں۔
چشم و چراغ ہو جیو میرے بچے، یہ میرا چشم و چراغ ہے، یہ میرا چشم و چراغ ہے، یہ میرا چشم و چراغ ہے۔ تو مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ کا چراغ۔ چراغ اردو زبان میں، اردو محاورے میں بیٹے کو بھی کہتے ہیں، یہ میرا چشم و چراغ ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ مصطفیٰ ہے اللہ کا چراغ، علی ہے ابو طالب کا چراغ۔ سبحان اللہ۔ اور میں صدقے جاواں، مصطفیٰ ہے اللہ کا چراغ، علی ہے ابو طالب کا چراغ۔ پھر سنو، مصطفیٰ ہے اللہ کا چراغ، علی ہے ابو طالب کا چراغ۔ اور جس گھر میں حضور کا میلاد ہوا تھا وہاں رہتے تو تھے سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ، مگر زیر ملکیت تھا وہ گھر حضرت ابو طالب کی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا ہوگا ابو طالب جس گھر میں میرے حبیب کا میلاد ہوا وہ گھر تیرے زیر ملکیت تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تیرا احسان ہے میرے حبیب پر۔ میں جملہ کہہ دوں گا، تم سوچتے رہ جانا، تم سوچتے رہ جانا۔ اللہ نے کہا ابو طالب جس گھر میں میرے حبیب کا میلاد ہوا وہ گھر زیر ملکیت تھا تیری، تو یہ تیرا میرے مصطفیٰ پہ احسان ہے، اور مجھے گوارا نہیں کہ کسی کا میرے حبیب پہ احسان رہے، اس لیے ابو طالب اب تیرے احسان کا بدلہ میں ایسے چکاتا ہوں کہ میرا چراغ جلا تیرے گھر میں، اب تیرا چراغ جلے گا میرے